الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر شاگرد کو ایک خوبصورت مقام، خوبصورت اعزاز، خوبصورت درجات نصیب فرمائے ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کے تمام شاگرد جنتی ہیں اور جنت کے خوبصورت درجات کے مالک ہیں، اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے جو صحابہ ہیں ان کی جنت بھی اور جنت کے اعلیٰ ہونے میں بھی اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک ایسا صحابی ہے جس کی نماز کی مشابہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ حضور پاک نماز کیسے کرتے، رکوع کیسے ہوتا، سجدہ کیسے ہوتا، تلاوت کیسی ہوتی، قرات کیسی ہوتی، وہ اس صحابی کو دیکھے، اس کو نبی علیہ السلام کی 100% نماز رسول نظر آئے گی، اور اس صحابی کا نام ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ امت کے ماموں ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے سالے ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کی بیٹی، میرے نبی کی اہلیہ مکرمہ، یہ ان کے سکے بھائی ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی بیویاں، آپ کے صحابہ، نبی آپ کے والد کی حیثیت رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں آپ کی اور میری ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، سیدنا امیر معاویہ ہمارے ماموں کی حیثیت رکھتے ہیں، صحابہ اکرام بھی ہمارے ابا و اجداد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ باپ ہو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں، ماموں ہوں سیدنا امیر معاویہ کی صورت میں، مائیں ہوں رسول پاک کی ازواج مطہرات کی صورت میں۔ مجھے بتاؤ کہ یہ کتنی فخر کی بات ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے، کتنی عزتوں کی بات ہے، کتنی رفعتوں کی بات ہے۔ ماؤں کی عزتیں بچوں کو اٹھا کے آسمان کی سطحوں تک لے جاتی ہیں، ماؤں کی دعائیں بچوں کو اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیتی ہیں، باپ کی دعائیں اولاد کے مقام کو کس ٹائم تک کہاں تک پہنچا دیتی ہیں۔ ہمارے لیے جہاں پر یہ فخر ہے کہ رسول پاک سب سے آخری نبی ہمیں نصیب ہوئے اور آپ کے صحابہ سب سے آخری صحابہ ہمیں نصیب ہوئے، یہ اعزاز آج کا نہیں ہے، یہ اعزاز کل بھی ملے گا، پرسوں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، جنت میں بھی ملے گا، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تقلید کرتے جائیں گے، اصحاب رسول کی وجہ سے ہمیں چمک نصیب ہوتی جائے گی۔ 1000 واٹ کا فانوس ہو، بلب ہو، ایک آدمی چلاتا ہے،
100 آدمی بیچ میں بیٹھتا ہے، سب کے چہرے ریشن ہوتے ہیں، ایک چراغ ہے، ایک آدمی جلا رہا ہے، سب کو روشنی نصیب ہوتی ہے، ایک پنکھا ہے، ہوا ایک کو مل رہی ہے مگر سب کو نصیب ہو رہی ہے، ایک پانی کا تالاب ہے، ایک آدمی کے لیے بنایا گیا، سب کو نصیب ہو رہی ہے۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جس کو پکڑو گے تمہیں حصہ ملے گا، تمہیں نور ملے گا، اور نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور آگے بھی چلے گا، ان کا نور پیچھے بھی چلے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کی یہ صحابی سیدنا امیر المعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 64,65,000 مربع میل پر اسلامی حکومت کو، خلافت کو لہرا کر پوری دنیا کو چمکا کر گئے ہیں، اور پوری دنیا کو روشن کر کر گئے ہیں، اور پوری دنیا کے نظام مملکت، پوری کائنات میں آج بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈنکا بجتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے اس صحابی کی وہ تمام کی تمام محنتیں، وہ کاوشیں، وہ تمام گھڑیاں، وہ تمام ساعتیں جن کا ایک ایک پل قیمتی۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث، ایک آدمی نے آ کر کہا بتائیے کہ سیدنا امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کو قید کیا اور بعد میں اس کو سزا دی، فرمایا کہاں امیر معاویہ ہیں، کہاں عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز نے نبی کو نہیں دیکھا، امیر معاویہ نے نبی کو دیکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے نبی کی خدمت نہیں کی، سیدنا امیر معاویہ نے نبی کی خدمت کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے قرآن نہیں لکھا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن لکھا۔ عمر بن عبدالعزیز رسول پاک کے سالے نہیں، سیدنا امیر معاویہ رسول پاک کے سالے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز امت کے ماموں نہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ماموں ہیں۔ اور قرآن نے کیا خوبصورت لفظ کہا، بِأَيْدِي سَفَرَ، ان صحابہ کے ہاتھ بزرگی والے ہیں، کرامن عزت والے ہیں، برارا نیکی والے ہیں، یہ سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، رسول پاک نے مجھے بلایا اور بلا کر مجھے فرمایا کہ جبرائیل وحی لے کر آ رہے ہیں، جاؤ میرا ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے جس کا نام سیدنا امیر معاویہ ہے، قلم لے کر آئے، آ کر میں اس کو قرآن لکھاؤں اور وہ کاتب وحی بنے، اور قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، بعد میں پڑھا جائے گا، اللہ کے حضور میں پڑھا جائے گا، جنت میں پڑھا جائے گا، اور اس وقت کہا جائے گا اس قرآن کو پڑھنے والا خدا ہے اور لکھنے والا سیدنا امیر معاویہ ہے۔ یاد رکھنا، یہ وہ قرآن ہے جس کو بغیر وضو کے تم چھو نہیں سکتے، جنابت کی حالت میں تم قرآن پڑھ نہیں سکتے، عورت اپنے حیض کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، اگر تمہارا وضو نہیں تو تم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کہ جس سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھوں نے اس قرآن کو لکھا ہے وہ ہاتھ کتنے پاک تھے، وہ جسم کتنا پاک تھا، ان میں کیا طہارت تھی، ان میں کیا نظافت تھی۔ ارے جس قرآن کو پڑھ کے ایک حافظ جو ہوتا ہے وہ 10 جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا، اور جس قرآن کو پڑھ کر اللہ تمہارے گھروں میں سکینہ اتارے گا، اور جس قرآن کو پڑھ کر تمہارے خاندان پہ رحمتیں آئیں گی، اور جس قرآن کو پڑھ کر تمہارے جنت کے درجے بلند ہوں گے، اور جس قرآن کو پڑھ کر نبی کے سامنے تمہاری چمک اور دمک پیش ہوگی، اور جس قرآن کو پڑھ کر پوری دنیا کے اندر فرشتوں سے اللہ تمہیں اونچا مقام عطا فرمائے گا، اس قرآن کو پڑھنے والے تو آج حافظ ہیں اور لکھنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، تمہارے ہاتھ کتنے بزرگی والے ہیں، کوئی رشوت پہ سین کرتا ہے، کوئی جوئے پہ سین کرتا ہے، کوئی سود پہ سین کرتا ہے، کوئی زنا کے ایگریمنٹ پہ سین کرتا ہے، کوئی کسی کے قتل کرنے پہ سین کرتا ہے، کوئی کسی کی پھانسی پہ سین کرتا ہے، کوئی کسی کے وزیر اعظم ہونے پہ سین کرتا ہے، کوئی کسی کی بادشاہت پہ دستخط کرتا ہے، کوئی کسی کی طلاق پہ دستخط کرتا ہے، کوئی کسی کے خلا پہ دستخط کرتا ہے، کوئی کسی کے ظلم پہ دستخط کرتا ہے، مگر وہ صحابی جس کا قلم اٹھا تو قرآن کے لیے، لکھا تو قرآن کو لکھا، سب کچھ کیا تو قرآن کے لیے لکھا، قرآن کا وہ کاتب بنا جس کا نام سیدنا امیر معاویہ ہیں، ان کے ناخن بھی پاک، ان کے ہاتھ بھی پاک،
ان کی بازو بھی پاک، ان کا جسم بھی پاک، ان کا ظاہر بھی پاک، ان کا باطن بھی پاک، وہ خدا کے مقبول ہیں، نبی کے مقبول ہیں، صحابہ کے مقبول ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان زندگی کے معاملات میں، کچھ دینی معاملات میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے بجائے غلط باتوں کو دل میں لے لیتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کو گرا کر حضرت علی کو اٹھا دیتے ہیں، کچھ حضرت علی کو گرا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا دیتے ہیں۔ یہ اختلاف چلنے لگا۔ روم کا بادشاہ ایک خط لکھتا ہے اور سیدنا امیر معاویہ سے کیا کہتا ہے؟ اگر علی سے تمہارا اختلاف ہے مجھے دعوت دے دو، میری طاقت، میری فوج، میری بادشاہت، میری قوت، میری شجاعت، میری شہرت، میری ہمت تمہارے دستے بازو بنے گی، ہم دونوں ملیں گے، حضرت علی کے خلاف ہم بغاوت کریں گے، آگے بڑھ کر ان کا کلا کما کر دیں گے۔ سنو سیدنا امیر معاویہ نے کیا کہا؟ کہا خدا کی قسم تو ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، سن لے، اگر تو نے یہ سوچا اور حضرت علی کے خلاف تو نے کسی بھی طاقت کا استعمال کیا تو میری بات غور سے سننا، تیری بادشاہت کی کرسی سے تجھے گرا کے پھینک دوں گا، تیری عزت کے نام کو مٹا دوں گا، تیرے غلبے کو شکست میں تبدیل کر دوں گا، تیرے مال اور جاہ کو تباہ کر دوں گا، اور دنیا میں خاک آلود کر دوں گا، اور نیز نابود مٹا دوں گا۔ اور تو اگر علی کی طرف آیا تو معاویہ علی کا بھائی بنے گا اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئے گا اور تیری بادشاہت کا مقابلہ کرے گا، اور محمد کے دونوں سپاہی اسلام کو غالب کریں گے اور دین کو غالب کریں گے اور کلمے کو غالب کریں گے۔ علی اور معاویہ بھائی ہیں، علی اور معاویہ صحابی ہیں، علی داماد ہیں، معاویہ سالے ہیں، علی بھی صحابی ہیں، سیدنا امیر معاویہ بھی صحابی ہیں۔ آپ نے فرمایا علی میرا بھائی، میں اس کے ساتھ مل کر تیری بادشاہت، تیری شہرت، تیری عزت، تیری دولت، تیری قوت، تیری چودراہٹ، تیرا تکبر خاک میں ملا دوں گا۔ اور ایک روایت نے فرمایا میں علی کا سپاہی بن کے آؤں گا اور علی کا دفاع کروں گا اور تیرا کلا اور کما کروں گا۔ اور دنیا میں جو لوگ اپنی گندی زبانوں سے حضرت علی اور امیر معاویہ کے اختلاف کو کفر اور اسلام کی جنگ کہتے ہیں، باطل اور ظلم کی جنگ کہتے ہیں، انصاف اور ظلم کی جنگ کہتے ہیں، وہ یاد رکھیں اگر حضرت علی معاویہ کو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تو سیدنا امیر معاویہ کو بھی میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن حشر میں ایک صحابی آئے گا اور اس کے اوپر نور ایمان کی سفید چادروں کی جھلک چل رہی ہوگی، اور دنیا اس کی طرف دیکھے گی، فخر سے دیکھے گی، روشن چہرے کو دیکھے گی، اس کے اس جسم کو دیکھے گی جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابیت کا نور رکھتا ہے، اور اس کا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، اور اللہ اس پر نور کی چادر بچھائے گا۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ایک دن وضو کرتے ہوئے اپنی آنکھ مبارک اٹھائی اور آپ نے فرمایا اے معاویہ، اللہ تجھے اگر امارت دے، اللہ اگر تجھے بادشاہت دے، اللہ اگر تجھے منصب امامت دے، اللہ اگر تجھے منصب صدارت دے، اللہ اگر تجھے منصب بشارت دے، تو یاد رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے عدل کرنا، انصاف کرنا۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا، میں نے ایک حدیث سنائی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، بندہ جب تک کسی کی مدد میں لگا رہے اللہ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب کسی کی حاجت پوری کرے اللہ حاجت پوری کرتا ہے، جب کسی کی ضرورت پوری کرے اللہ ضرورت پوری کرتا ہے۔ سعد بن نبی وقاص کی حدیث سن لی گئی، سیدنا امیر معاویہ کے آنسوں ٹپکے، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، ہلنا شروع ہو گئے۔ آپ نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، حدیث سن کر بے چین ہو گئے، اپنے دربان کو بلایا، خادم کو بلایا، کہا یاد رکھنا آج کے بعد میرے دروازے پر کوئی حاجت مند آئے گا اس کو واپس نہ بھیجنا،
میں اس کی مدد کروں گا، اللہ میری مدد کرے گا، میں اس کی حاجت پوری کروں گا، اللہ میری حاجت پوری کرے گا۔ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ کا دربار ہوتا ہے، غربا کی لائنیں ہیں، فقیروں کی لائنیں ہیں، حاجت مندوں کی لائنیں ہیں۔ امیر معاویہ کے دربار سے سب کچھ ملتا جا رہا ہے، کھانا پینا، لباس، جوتے، ہر چیز اس صحابی کے ہاتھ میں ہے۔ میرا نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، سیدہ ام حبیبہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، اکیلا کمرہ ہے، بھائی بیٹھے ہیں، بہن بیٹھی ہے، تیل کی شیشی پکڑتی ہیں، ایک کنگھی پکڑتی ہیں، بھائی کی پگڑی اتارتی ہیں، بالوں پہ ہاتھ پھیرتی ہیں، بالوں سے پیار کرتی ہیں، بھائی کے ہاتھوں کو تلاش کرتی ہیں، بالوں میں اپنے ہاتھ، پھر تیل کی مالش، اور اس کے بعد کنگھی، پھر بھائی کی صورت کو دیکھ رہی ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ میرے نبی علیہ السلام سے ام حبیبہ نے پوچھا، آپ بتائیے امیر معاویہ سے کس طرح محبت ہونی چاہیے؟ فرمایا جس طرح تو اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، میں اس سے بھی زیادہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، اللہ اس معاویہ کو ہادی بنائے گا، اللہ اس کو مہدی بنائے گا، وہدی بھی ہی، اللہ اس کے ذریعے پوری دنیا کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ یہ صحابہ امام ہیں، یہ صحابہ ستارے ہیں، یہ صحابہ معلم ہیں، یہ صحابہ مدرس ہیں، یہ صحابہ مصنف ہیں، یہ صحابہ محدث ہیں، یہ صحابہ محقق ہیں۔ ان صحابہ کی نظریں دین ہیں، ان کے کان دین ہیں، ان کی آنکھیں دین ہیں، ان کے ناک دین ہیں، ان کے ہونٹ دین ہیں، ان کے دانت دین ہیں، ان کا ظاہر دین ہے، ان کا باطن دین ہے، ان کے بالوں پہ کنگھی بھی دین ہے، ان کی نظروں کی حفاظت بھی دین ہے، ان کی شرمگاہوں کی حفاظت بھی دین ہے، ان کا کرتا پہننا دین ہے، ان کا شلوار پہننا دین ہے، ان کی باتیں منہ سے نکلے وہ دین ہے، ان کا عمل ظاہر سے نکلے وہ دین ہے، ان کا قول نکلے وہ دین ہے، ان کی تحریر دین ہے، ان کی تقریر دین ہے، ان کا سونا دین ہے، ان کا اٹھنا دین ہے، ان کا چلنا دین ہے، ان کا جہاد دین ہے، ان کی شہادت دین ہے، ان کی نصیحت دین ہے، ان کے مقصد دین ہے، ان کا فائدہ ایمان ہے، اور ان کا اصل مناظرہ کیا ہے کہ یہ رسول پاک کو دیکھنے والے زائرین ہیں۔ آج زیارت کرتے ہیں لوگ، درباروں پر، میلوں پر، مختلف جگہوں پہ زیارت کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کی ڈائری کھول کر دیکھو، فلاں فلاں جگہوں کی زیارتیں کر آئے، فلاں فلاں سفر نامے ان پر موجود تھے، مگر یہ صحابہ تھے جن کے گھر سے سفر شروع ہوا نبی کا دیدار، پھر نبی کی وفات تک آگے پیچھے، نبی کی وفات کے بعد اس کے دین کے پیچھے، نبی کی وفات کے بعد اس کے دین کا نفاذ، یہاں تک کہ حلق سے روح نکل گئی اور رسول پاک کے دین کو زندہ کرنے والے تھے وہ یہ صحابہ اکرام تھے۔ ہمارا اتفاق ہے، عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی ایک سنت، ایک نفل، ایک دین، ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت تک نہ پہنچا ہو، اور اس کو پہنچانے والے صرف صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ کے علاوہ کوئی بندہ دین کو نہیں پہنچا سکتا، دین کو نہیں بتا سکتا، دین کو نہیں سکھا سکتا۔ اللہ کے نبی سوئے ہوئے، ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ صحابیاں ہیں، رسول پاک سو رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، ام حرام سامنے بیٹھی ہوئی، نبی پاک کو دیکھتی، آپ کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، حضور اٹھے، مسکرا رہے تھے، دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ ام حرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے ایک سمندر ہے، اس کے سینٹر میں ایک تخت ہے، اس تخت پر بڑی بڑی کرسیاں ہیں، اور ان کرسیوں پر میرے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے پوری دنیا میں ان کو مرکزیت عطا کی ہے۔ اور ام حرام، میں نے دیکھا ہے ایک میری امت میں جیش اور لشکر آئے گا جو کہ جہاد کرے گا، اللہ کی قسم جو اس میں شریک ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ام حرام صحابیہ تھی،
جنت کی شوقین تھی، میرے نبی سے کہنے لگی یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ دعا کیجئے اللہ مجھے ان مجاہدین میں بلائے، اس لشکر میں شریک ہو جاؤں، مجھے اللہ وہاں کی شرکت نصیب فرمائے۔ چنانچہ فضیلت حضور پاک نے بیان کی، ام حرام کی دعا ہوئی یا اللہ اس کو بھی شامل کر لینا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ نے چاہا کہ بحری بیڑے بنائے جائیں، بحری جہاد شروع کیا جائے، مگر کسی مصلحت کی خاطر حضرت عمر نے کہا ابھی نہیں کرنا۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، پھر صحابہ نے کہا ہم بحری جہاد کرتے ہیں، بحری بیڑا بناتے ہیں، آپ اجازت دیجئے۔ فرمایا نہیں، حالات کا تقاضا ہے کہ ابھی اس طرف نہ جائیں، بالآخر یہ مقدر، بالآخر یہ قسمت، بالآخر یہ فضیلت، بالآخر یہ فضیلت کے بعد عظمتیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اور ان کے دور میں بحری بیڑا تیار ہوا، بحری جہاد شروع ہوا، گلیوں میں آوازیں لگی، بحری بیڑیاں ہونے لگا ہے، بحری جہاد شروع ہونے لگا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ اس کے کمانڈر ہوں گے، اس کے امام ہوں گے، اس کے سپاہ سالار ہوں گے۔ ام حرام اپنے گھر میں تھی، جنہوں نے نبی پاک سے دعا کروائی تھی، ایک دم سے باہر نکلی، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ذہن میں آ گئی کہ حضور نے دعا فرمائی تھی بحری بیڑے میں جو جائے گا اللہ شہادت دیں گے، جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک دم سے باہر نکلی، جہاد میں شریک ہو گئی، بحری بیڑا شروع ہوا۔ سیدنا امیر معاویہ سپاہ سالار ہیں، امام وقت ہیں، امت کی کمانڈ سنبھالتے ہیں، اور اس جہاد میں اللہ رب العزت آپ کو فتح عطا کرتے ہیں۔ فتح کے بعد ام حرام گھر واپس لوٹنے لگتی ہے، اور ذہن میں یہ آتا ہے نبی پاک نے دعا فرمائی تھی اللہ مجھے شہادت بھی دے گا، جنت بھی دے گا، یہ تو جہاد فتح ہو گیا، مجھے شہادت کیوں نہیں ملی؟ یاد رکھنا نبی کی پیشن گوئی کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، نبی کی پیشن گوئی کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ رسول پاک کے صحابی ہیں، ان کے بچے مکہ میں تھے، وہاں پہ کفار رہتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کا ارادہ کیا تو حاطب بن ابی بلتع کے ذہن میں آیا کہ وہاں میرے بچے بھی ہیں، اور میں کافروں کو اطلاع کروں کہ نبی پاک تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کافر یہ سمجھیں گے کہ حضرت حاطب نے ہمیں پیغام دیا ہے، ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے، تو وہ میرے بچوں کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ چنانچہ اس صحابی نے ایک خط دیا ایک عورت کو جس کا نام سارا تھا، اور کہنے لگے یہ خط لے جاؤ اور مکہ کے کفار کو بتانا کہ یہ خط ہے، حاطب بن ابی بلتع نے بھیجا ہے، اس کو پڑھ لیں۔ جب وہ پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ رسول پاک ہمارے اوپر حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں، اور وہ سمجھیں گے حضرت حاطب نے ہمیں اطلاع کر دیا، وہ ہمارا ہمدرد ہے، تو میرے بچوں کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل امین آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک صحابی ہے، اس نے ایک خط دیا ہے، ایک عورت کو دیا ہے، اور اس خط میں اطلاع کر دی گئی ہے آپ مکہ پہ حملہ کریں گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا، ایک جماعت بنائی، اور آپ نے فرمایا جاؤ ایک جگہ ہے اس کا نام روضہ خاخ ہے، اور یہ اس جگہ کا نام ہے، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جو اونٹ پر کوچ کر رہی ہے اور سفر کر رہی ہے، وہاں جا کر اس کو ملو، مل کر روکو، روک کر اس سے خط پکڑو، خط پکڑ کر مجھے لا کر دو، اور یہ خط اس کے پاس ہے۔ حضور اکرم کی پیشن گوئیوں کو جھوٹ کہنے والے بدبخت ہیں۔ آپ نے جس جگہ کا نام بتایا اس کا نام تھا روضہ خاخ۔ صحابہ دوڑے سواریوں پر، اس جگہ اترے، وہی عورت وہاں پہ کھڑی تھی، اور صحابہ نے اس کو سامنے کھڑے ہو کر کہا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابِ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابِ، یا تو وہ خط ہمیں دکھا دے جو ہمارے نبی نے بتایا کہ وہ تیرے پاس ہے، اور وہ کہنے لگی میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، مگر میں قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پر
ان کی حیا پر، ان کی غیرت پر، ان کے تقوی پر، ان کے ایمان پر۔ آج تو کتنا جاہل مسلمان ہے کہ نبی پاک کی سنتیں ہوتی ہیں، سیرتیں ہوتی ہیں، اور وہ کہتا ہے جی یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی فلاں نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ویسا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، صحابہ نے کہا خط لاؤ، کہنے لگے خط نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا ہے، کہنے لگی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا ہے، کہنے لگی نہیں ہے۔ جتنے صحابہ جوش میں آ رہے تھے اتنی وہ بھی جوش میں آ کے جواب دیتی کہ نہیں ہے۔ اب صحابہ کے جملے سنو، لَتُخْرِجَنَّ الْكِتاب، یا تو خط نکال، اَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، ورنہ ہمیں تحقیق کی طرف جانا پڑا تو ہم تیرے کپڑے بھی اتار کے وہ خط نکالیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ نبی کی پیشن گوئیوں کا اکرام کیا کرو، نبی کی پیشن گوئیوں کا اکرام کیا کرو، نبی کی پیشن گوئیوں کو پڑھا کرو، اس پر 100% یقین کیا کرو۔ عورت سمجھ گئی کہ واقعتاً اللہ کے نبی سچے ہیں، صحابہ بھی سچے ہیں، نبی کبھی غلط بات بتا نہیں سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ اس عورت نے شلوار کے لحافے سے وہ خط نکالا، صحابہ نے پڑھا، دوڑے میرے نبی کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں حاتب بن ابی بلتا، اور یہ جاسوسی کر رہے تھے، اور آپ کی جنگ کی اطلاع انہوں نے کفار کو دی تھی۔ حضرت عمر تشریف لائے، آگے بڑھے، یا رسول اللہ چھوڑیے میں اس کی گردن اڑاؤں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی ہو اور نبی کی جاسوسی کرے اور کافروں کو بتائے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، حاتب کو بلاؤ، حاتب کو بلاؤ، آخر میری نظریں پڑی ہیں، آخر میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، آخر میرے سینے سے سینہ لگایا ہے۔ میرا صحابی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا صحابی کبھی بددیانت نہیں ہو سکتا، میرا صحابی کا غلط نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے صحابی کو بلاؤں گا۔ یہ وہ صحابی تھا جو بدر میں شریک ہوا ہے، اور بدر والوں کو تو اللہ نے کہا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدر والوں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہارا جو کچھ بھی تھا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ حاتب بدری ہے، حاتب کو معافی مل چکی ہے، بلاؤ حاتب کو۔ میرے نبی سے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے، خط نکل آیا ہے، تمام چیزیں ثابت ہیں، میں اس کی گردن اڑاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں عمر، چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیجئے، یہ بدری ہیں، بدری ہیں، ان کو مت کچھ کہنا۔ میرے نبی نے بلایا حضرت حاتب کو، بتاؤ کیا مسئلہ تھا؟ کہا یا رسول اللہ میرے بچے تھے، کافروں کے محلے میں رہتے تھے، میں نے سوچا کہ اللہ آپ کو بھیج رہا ہے، فتح تو اللہ آپ کو دے گا ہی دے گا، مگر میں نے ان کو ہلکی سی اطلاع اس لیے کر دی کہ تاکہ وہ مجھے اپنا ہمدرد سمجھیں اور میرے بچوں کو کچھ بھی نہ کہیں اور میرے بچوں کا خیال رہ سکے۔ تو میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو، حاتب کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہنا، اس نے جو کیا ہے اپنے مزاج اور سمجھ کے مطابق، بچوں کی محبت کا غلبہ تھا، ایسا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر سے کہا پیچھے ہو جاؤ، یہ بدر کا صحابی ہے، اس کو محمد کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور یہ میرا صحابی کبھی غلط نہیں ہو سکتا، ہاں کچھ سوچ میں اونچ نیچ ہو جائے وہ ایک الگ بات۔ پیشن گوئی، نبی پاک کی پیشن گوئی، اور اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا۔ یہاں پر بھی پیشن گوئی تھی کہ بحری جہاد شروع کرنے والے کون ہوں گے؟ سیدنا امیر معاویہ، ام حرام اس میں جائیں گی، اللہ ان کو بھی شہادت دے گا۔ ام حرام عورت ہے، نبی کی پیشن گوئی پہ یقین ہے، جہاد ختم ہو گیا، واپسی ہونے لگی، سواریاں تیار ہوئی، ام حرام زندہ بچ گئی۔ ذہن میں یہ تھا اگر میں ہوئی تو میں شہید کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی، اللہ نے شہادت کا رتبہ مجھے کیوں نہیں دیا؟ جنت مجھ پہ واجب کیوں نہیں ہوئی؟ تھوڑی دیر میں ان کی سواری آئی، سواری پہ چلنے لگی اور چڑھتے چڑھتے پاؤں پھسلا، تھوڑا سا نیچے گری، اللہ نے شہادت عطا فرما دی، اور میرے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ثابت ہو گئی، اور سب نے کہا واہ بھائی واہ، اللہ کے نبی کے کیا کہنے، اللہ کے نبی کے نظام عدل۔ یاد رکھنا، مجاہدین سے میرے نبی کی محبت، مجاہدین سے میرے نبی کی محبت۔ سیدنا امیر معاویہ عظیم مجاہد، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب کمانڈر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت
کو لہرانے والا صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 163 حدیثوں کا راوی ہے. اور اگر سیدنا امیر معاویہ کو بعض بدبخت لوگ اسلام سے، صحابیت سے، دین سے، ایمان سے، عقیدے سے، عظمتوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب نہ وہ صرف سیدنا امیر معاویہ کا انکار کرتے ہیں بلکہ وہ تو 163 حدیثوں کا بھی انکار کرتے ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف سیدنا امیر معاویہ کا انکار کرتے ہیں بلکہ صحابیت کے درجے کا بھی انکار کرتے ہیں. پھر یہ نہیں کہ وہ سیدنا امیر معاویہ کا انکار کرتے ہیں بلکہ قرآن کے کاتبین میں سے جو سیدنا امیر معاویہ کاتب اعظم تھے ان کا بھی انکار کرتے ہیں. اس لیے صحابہ کا انکار کفر ہے، دین کا انکار کفر ہے، حدیث کا انکار کفر ہے، ان تمام چیزوں کا انکار کفر. ایک آدمی آیا، حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں، کہنے لگا میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، میں تمہیں سیدھا کر دوں گا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جذبات میں بھی تھے اور تحمل میں بھی تھے. آپ نے کہا کیسے ٹھیک کرے گا؟ اس نے کہا یہ ڈنڈا پڑا ہوا ہے، میں تمہیں مار مار کے بھی ٹھیک کر سکتا ہوں. آپ نے ڈنڈا اس کے ہاتھ میں دیا، کہا تو جتنا مجھے مار مار، میں اس نبی کا امتی ہوں اور اس نبی کا صحابی ہوں جو اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لے لیتا. تو میں عبداللہ بن مبارک کی بات کر رہا تھا. ان سے کسی بندے نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں، ان کا تم موازنہ کیسے کر سکتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا جنگ کے دوران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھوڑے تھے جن پر وہ سوار تھے اور جہاد کے میدانوں میں جاتے تھے اور اللہ نے ان سے کام لیا ہوا تھا، اللہ کی قسم امیر معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں جب زمین پہ لگے ان سے جو گردہ اڑا وہ گردہ بھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے درجے سے افضل ہے. صحابہ ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ صحابہ کے گھوڑے ہیں جو جہاد میں دوڑ رہے ہیں، جن کا گردہ اڑ رہا ہے، جو آگے بڑھتے ہیں، دشمن کی زمینوں میں گھستے ہیں. حمزہ کی تلوار ہاتھ میں ہے، گھوڑا نیچے ہے. خالد بن ولید تلوار گھما رہے ہیں، گھوڑا نیچے ہے. سعد بن ابی وقاص تیر پھینک رہے ہیں، گھوڑا نیچے ہے. مصعب بن عمیر جہاد میں ہیں، گھوڑا نیچے ہے. گھوڑوں کی ٹاپ پر بیٹھے ہوئے صحابہ ہیں. بدر کے میدان میں جھلک، احد کے میدان میں جھلک، خندق کے میدان میں جھلک، خیبر کے میدان میں جھلک. یہ گھوڑوں کی ٹپ ٹپ قرآن نے ذکر کیا، ان کی تمام چیزوں کا قرآن نے ذکر کیا. پھر یہ گھوڑے ایسی دہشت والے تھے جو دشمن کو دیکھ کر رکتے نہیں تھے بلکہ آگے بڑھتے تھے، جو دشمن کی ٹاپوں کے اندر سے گزرتے ہوئے ان کے سینٹر میں گھس جاتے تھے. اور صحابہ کی تلواریں جس طرف گھومتی گھوڑا اس طرف گھومتا، صحابہ کی تلواریں جتنی تیز ہوتی گھوڑا اتنا تیز ہوتا، صحابہ جس رخ پہ مڑتے گھوڑا اس رخ پہ مڑتا. اگر کہیں پہ چھلانگ لگانی پڑتی گھوڑا چھلانگ لگاتا، گھوڑا جمپ لگاتا. کافروں کے گھوڑوں پہ دبدبا تھا، ان کے گھوڑے مغلوب تھے، ان کے گھوڑے وحشت زدہ تھے، ان کے گھوڑے دہشت زدہ تھے، لیکن غالب گھوڑے صحابہ کے تھے. ایمان والے صحابہ جس پر بیٹھتے تھے ان کے گھوڑے فرما بردار تھے. ایمان والے صحابہ کی تلواریں ان کی فرما بردار تھی. ایمان والے صحابہ کے ہاتھ سے جب تلواریں ٹوٹ گئی، ریزہ ریزہ بن گئی، تو میرے نبی علیہ السلام کے معجزات ایسے تھے. آپ نے لوہے کے ساتھ خدا کی قسم دی اور لکڑیاں اٹھا کر صحابہ کو دی، وہ لکڑیاں تلواریں بن گئی اور صحابہ ان تلواروں سے جہاد کرتے رہے. وہ گھوڑے جو صحابہ کے نیچے چلے، وہ گھوڑے جو جہاد میں چلے، وہ گھوڑے جنہوں نے صحابہ کو اٹھایا، جنہوں نے انبیاء کو اٹھایا، جنہوں نے مصعب بن عمیر کو اٹھایا، خالد بن ولید کو اٹھایا، حضرت حمزہ کو اٹھایا اور دوڑے، وہ گھوڑے جنہوں نے ان لوگوں کو بھی اٹھایا جنہوں نے ابو جہل کو مارا. اللہ کی قسم ان گھوڑوں کو قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. دیکھو دوڑنے والے گھوڑے، دیکھو ان کی ٹاپ. فالمغیرات صبحا، دیکھو صبح صبح جا کے یہ حملہ کرتے ہیں.
فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر ان کے چلنے سے گردہ اڑتا ہے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر یہ گھوڑے بھاگتے نہیں بلکہ سنٹر میں آ جاتے ہیں، اور سنٹر میں آ کر تلوار چل رہی، اور تلوار کا مقصد قرآن کی حفاظت ہے، تلوار کا مقصد نبی کی حفاظت ہے، تلوار کا مقصد صحابہ کی حفاظت ہے، تلوار کا مقصد مکہ کی حفاظت ہے، تلوار کا مقصد مدینہ کی حفاظت ہے، تلوار کا مقصد مسلمانوں کی حفاظت ہے، تلوار کا مقصد تمہاری بچیوں کی غیرتوں کی حفاظت ہے، تلوار کا مقصد تمہارے اباء و اجداد کی حفاظت ہے، تلوار کا مقصد تمہارے دین کی حفاظت ہے، اور اس تلوار کا مقصد تمہارے حج کی حفاظت ہے، تمہارے عمرے کی حفاظت ہے، تمہاری قربانی کی حفاظت ہے، تمہاری عید کے مجموع کی حفاظت ہے، تمہارے دین کے داعیوں کی حفاظت ہے۔ اور یہ حفاظت کرنے والے جو امام تھے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان کے جسم جب گرے، ادھر بازو، ادھر ناک، ادھر کلیجہ، ادھر آنکھ، ادھر نبی کے دندان مبارک، ادھر صحابہ کے بازو، دوسرا بازو، سینے میں تیر، کمر میں تیر، اور یہی وہ روایتیں چلی جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ کے مال روڈ پر تھی، اور جہاں پر ایک دلہا برات کے ساتھ جاتا ہوا، جب اس کو میرے نبی کی ختم نبوت کی آواز لگی تو غیرت مند اور جوشیلی ماں تھی جس نے کہا، جا بیٹا نبی کی نبوت کا تحفظ کر لے، دنیا کی شادی نہ بھی رہی تو آخرت کی شادی تجھے نصیب ہو جائے گی۔ اور جب گولیاں پڑی، ایک اذان پر 17-18 اللہ والے اجتہاد کے میدان میں قربان ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پہلا مجاہد گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دوسرا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تیسرا اللہ کو پیارا، اشہد ان محمد رسول اللہ، چوتھا اللہ کو پیارا، حی علی الصلاۃ پہ پھر گرا، حی علی الفلاح پہ پھر گرا، اللہ اکبر پہ پھر گرا، اللہ اکبر پہ پھر گرا، لا الہ الا اللہ پہ پھر گرا۔ جب یہ دلہا شہید ہوا، ماں دوڑی، ماں دوڑی، لوگوں نے سمجھا کہ غش کھائے گی، گر جائے گی۔ دوڑ کر جب ماں آئی، اپنے جوان بیٹے کو دیکھا، سینے کو بھی دیکھا، کمر کو بھی دیکھا، پھر سینے کو دیکھا، پھر کمر کو دیکھا، پھر سینے کو دیکھا، پھر کمر کو دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا، اماں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے تیر جو ہیں، گولیاں جو ہیں سینے پہ کھائی تھی، یا یہ بھاگ رہا تھا تو اس کی کمر پہ لگ گئی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی اس کی کمر پہ نہیں لگی، کوئی سینے پہ لگی ہے، تو مجھے اللہ کے ہاں فخر پیدا ہو گیا کہ اس نے رسول پاک کی حرمت کے لیے اپنے سینے کے گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے، یہ واپس نہیں گیا۔ میرے محترم بھائیوں، اتنا موقع کسی کو نہیں ملتا جتنا اس امت کو ملا ہے کہ ہم تحفظ کرتے ہیں تو قرآن کا، ہم تحفظ کرتے ہیں تو حدیث رسول کا، ہم تحفظ کرتے ہیں تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، ہم تحفظ کرتے ہیں تو میرے نبی کے صحابہ کا، ہم تحفظ کرتے ہیں تو رسول پاک کے رشتہ داروں کا بھی، آپ کے اہل بیت کا بھی، آپ کے اصحاب رسول کا بھی۔ اور اس میں آج جو عرض کری جا رہی ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ چلے گئے، راضی ہو گئے، اللہ پہنچ گئے جنت میں، ملاقاتیں ہو گئی اللہ سے، ملاقاتیں ہو گئی اللہ کے نبی سے۔ صحابہ کے کسی چیز میں شک کرنا بھی کفر ہے، شک کو سوچنا بھی کفر ہے، کوئی ابہام نہیں، کوئی اجمال نہیں۔ صحابہ صحابہ ہیں، بھائی ہیں، بھائی چارہ ہے، ایک دوسرے کے منہ سے نکالنے کھانے والے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرنے والے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ جو آپ کے مخالفین پروپی گنڈے کر کے کونڈے کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ گزارشات پیش ہونی ہیں۔ اس لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو پھیلاؤ، عقیدت کو پھیلاؤ، عظمت کو پھیلاؤ۔ سیدنا امیر معاویہ کے نام پر بچوں کے نام رکھو، کسی کا نام رکھنا ہو تو اس نام پہ رکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت کو، امارت کو پوری دنیا تک پھیلاؤ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ ہوں یا سیدنا حسن ہوں، سیدنا امیر معاویہ کے اگر کبھی کچھ اختلاف ہوئے، ان کی صلح ہو گئی، اور تمام چیزوں کے اندر ان کا آپس میں بھائی چارہ قائم ہے، اور ان چیزوں کا دفاع کرنا بھی امت مسلمہ پہ فرض ہے۔ اور یہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے اسلام کے اندر
اسلام اس وقت بھی قبول کر لیا جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت وحی شروع کی۔ پھر 25 سال کی جب عمر آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتح مکہ کے موقع پہ اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ اسلام کا اظہار کیا ہے، اور اسلام پہلے سے قبول کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کیسے کہ جب جہاد کا موقع آیا، آپ جہاد کر رہے ہیں، آپ کی والدہ نے دیکھا کہ جہاد کے میدان میں لوگ ڈگمگا گئے ہیں، اور ان کا نام ہند تھا۔ آگے بڑی، سر ڈھانپا، چہرہ ڈھانپا، میدان جہاد میں کھڑی ہوئی، ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتی رہی، اشعار پڑھ کے مجاہدین کو جذبہ جہاد دلاتی رہی، اور خود بھی آگے بڑھتی رہی۔ مجاہدین ان کے اشعار سن کر آگے بڑھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے مجاہدین کو اللہ نے دوبارہ فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ فاتح قبرص ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھوں سے بڑی بڑی چیزیں، جہاد قسطنطنیہ جیسے اس نظام کو، قبرص کو اور مختلف جگہوں کو حل کر کے پوری دنیا میں امت مسلمہ کا جھنڈا لہرانے والا سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، خال المسلمین ہیں، جو ہمارے ماموں ہیں اور رسول پاک علیہ السلام کے صالح ہیں اور امت کے صحابی۔ اس لیے صحابہ حضور پاک کی طرف سے بڑی نعمت متبرکہ ہیں، بہت عظیم ہستیاں ہیں، بہت عظیم نام ہیں۔ ہم ان ٹیڑے منہ سے، گندی زبانوں سے، سود کھا کے، شراب پی کے، زنا کی منڈیوں میں بیٹھ کے، موسیقی کی محفلوں میں بیٹھ کے، خدا کی قسم سورۃ الاخلاص تو ہمیں آتی نہیں۔ ہم ان صحابہ پہ اپنے قلم اٹھا دیتے ہیں، قدم اٹھا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، زبانیں اٹھا دیتے ہیں، جن کو اللہ نے پوری دنیا کے پھیلانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی عزت و احترام کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائی، ایک مسئلہ جمعہ کی نماز کے حوالے سے سماعت کر لیجئے گا اور اس پہ عمل کیجئے گا۔ قرآن حکیم نے فرائض جو ہیں انسان پہ اتارے، اور آج مسجدوں میں ہم نماز با جماعت سے اللہ کے فضل و کرم سے ادا کرتے ہیں، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو۔ 12 سنتیں ہیں جو کہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ 2 فجر میں، ظہر کے اندر 4 پہلی، 2 بعد کی، مغرب کے اندر 2 سنتیں، اور عشاء کے اندر بھی 2 سنتیں ہیں۔ اس طرح فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر ہیں جو واجب ہیں۔ یہ بات یاد رکھے کہ رسول پاک علیہ السلام کے دور میں اور بعد کے فقہا کے دور میں یہ فتویٰ تھا کہ آپ فرض مسجد میں پڑھیں، باقی تمام نفل، تمام سنتیں اپنے گھروں میں ادا کیا کریں۔ لیکن بعد میں جب بددیانتی بڑھ دی گئی اور دنیا دولت کے پیچھے لوٹ گئی، تو ہمارے فقہا کا اب یہ فتویٰ ہے کہ سنت مؤکدہ، وتر اور فرض، یہ تینوں چیزیں مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ سنت مؤکدہ، وتر، فرض، یہ تینوں چیزیں مسجد میں ادا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ البتہ غیر مؤکدہ اور نوافل کی سنتیں یہ آپ اپنے گھروں میں پڑھیں، ان کی فضیلت زیادہ ہے، اور تاکہ تمہارے بچوں کو، بیویوں کو بھی نماز کی شکل نصیب ہو۔ یہاں پر ماشاءاللہ 25-26 سال ہو گئے ہیں، 3-4 بار پہلے اجمالاً عرض کیا، اب میں نے کہا میں آپ سے تفصیلی بات کروں کہ جمعہ جب ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھی کوئی وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے۔ یہی تکلیف ہمیں تراویح میں ہوتی ہے۔ تراویح میں الحمدللہ ہمارا 90% کنٹرول ہو گیا، 10% ابھی اس میں بھی نقل و حرکت چلتی ہے۔ جمعہ کے اندر جو ہے یہ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے کہ جب ہم اتنے بڑے مجمع کو چیر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ سلام پھرنے کے بعد ہی آدھی کے قریب مسجد دعا سے پہلے ہی چلی جاتی ہے، اور اکثر ساتھی ہمارے دعا کے بعد فوراً نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میرا کوئی سوال نہیں بنتا، میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر میں ایسے موقع پہ جلدی سے نکلتا ہوں تو میں سنتیں کہاں پڑھتا ہوں یا نوافل کہاں پڑھتا ہوں؟ یہ تجارت کا وقت ہے، یہ آپ کی مصروفیت کا وقت ہے، یہ آپ کے گھر جانے کا وقت نہیں ہے۔
آپ اگر یہ کہیں نا کہ میں دکان میں جا کے پڑھوں گا تو وہاں 10 گاہک ہوں گے، آپ اس میں مصروف ہوں گے، تو پھر آپ کہیں گے چلو سنتی ہے تو چھوڑ دو، سنتی ہے تو چھوڑ دو۔ اور اگر میں اپنے لفظوں میں فتویٰ کے علاوہ میں اپنے ذاتی لفظوں میں آپ سے یہ کہوں، یہ فتویٰ نہیں ہے، کسی مفتی کی بات نہیں ہے، میں اگر اپنے آپ سمیت آپ کو بھی یہ کہتا ہوں، اپنے آپ سمیت، کہ ہم سنتوں اور نفلوں کے بغیر کوئی بھی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں کروا سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں، مسائل اور چیز ہے لیکن تقوی اور چیز ہے، کہ ہم سنت اور نفل کے بغیر خدا جیسی عظیم الشان ہستی کے سامنے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کروا سکتے۔ اگر ہم یہ کہیں گے جی سنت نفل ہم نے پڑھنی نہیں ہے، تو میں اپنے لیے یہ لفظ ضرور استعمال کرتا ہوں، آپ کو اللہ فضل فرما دے، میں اپنے لیے ضرور کہتا ہوں کہ میری کوئی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم جمعے کی عظمت کو بحال رکھیں۔ آپ نے جمعے کے بعد 4 سنتیں، پھر 2 پڑھنی ہیں، پھر نفل پڑھنے ہیں، جی وہ 8 رکھتے ہیں، 8 رکعتوں میں ایک وقت لگتا ہے، تو ہم آرام سے بھائی سکون سے چلیں، کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم موقعہ سنتیں آپ مسجد میں پڑھ کے جایا کریں اور بڑے آرام سے جائیں، بڑے سکون سے جائیں۔ یہ انعام ہی انعام ہے، یہ نقد انعام ہے، اور یہ اللہ آپ کو دے کے بھیج رہا ہے، اور جتنا دیر آپ ٹھہرتے ہیں نا، وہی محبوب کی اور محب کی بات ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یار تم جاؤ، ملنے آئے ہو نا، تھوڑی دیر رک جاؤ، ہیں کھانا کھایا ہے، ایک دم سے اٹھے اچھا جی میں جا رہا ہوں جی، تو مہمان کیا سمجھتا ہے، میزبان کہتا ہے یار مزہ نہیں آیا، مزہ، اب کھانا کھایا، بیٹھے گپ شپ لگائی، اس کا حال پوچھ لیا، ہنس لیے، مسکرا لیے، سکون سے جاتے ہیں نا۔ تو یہ بھی اللہ نے آپ کی خوراک کا انتظام کیا ہے، آپ جمعہ کے دن تشریف لے جائیں، ضرور لے جائیں، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں سنت دکان پہ پڑھوں گا، آج کل کے اس پرفتن دور میں اور کاروباری معاشرے میں دکان پر ہمارے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اور چلو یار سنتیں ہی تو ہیں، نفل ہی تو ہیں، چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، 2 فرض مولوی صاحب کے ساتھ پڑھ کر آ گئے ہیں۔ میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھی 2 فرض سنتوں اور نفلوں کے بغیر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ یہ زیادہ چیزیں پیش کرتے ہیں، پھر نماز کی کمی پیشی اللہ دور کرتے ہیں، پھر اس کو برابر کرتے ہیں، پھر کہیں ہمارا جا کے جمعہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تمام حضرات سے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ جمعہ کی سنتیں پڑھ کے یہاں سے تشریف لے جایا کریں، انشاءاللہ اس کا آپ اللہ زیادہ فائدہ آپ کو عطا فرمائے۔